دیکھیں معاشرے میں فرق آنا شروع ہو جائے گا, اچھی چیزوں کی ریفلیکشن آتی ہے. ہم سب کے صحیح ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرتے. آج اس جمعے کے بیان میں ایک نیت کر کے جائیں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک, میں 6 فٹ 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اس مختصر ویڈیو کو پہلے آپ سنیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بڑے خاندان کے کسی فرد نے چوری کی اور وہ گواہ ثابت ہو گیا کہ چوری ہو گئی ہے, تو حکم دیا گیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اور وہ بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, تو باقاعدہ ان کی سفارش لے کر کچھ صحابہ کرام نبی پاک کے پاس آئے. غالباً وہ خاتون تھی کہ حضور وہ بڑے خاندان کی خاتون ہیں, ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو خاندان میں نام خراب ہو جائے گا, کوئی صورت نکل آئے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جلال میں فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. یہ یاد رکھیے, جس معاشرے میں انصاف لیول ہو جائے نا, سب کے لیے انصاف ہو, امیر کے لیے الگ, غریب کے لیے الگ, طاقتور کے لیے الگ, کمزور کے لیے الگ, وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. ہماری اچھا اب ہم پرابلم کیا ہے, ہم جب بیرون ملک جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا انصاف ہے, دیکھیں ہم مسلمانوں میں انصاف نہیں ہے, ان ملکوں میں بڑا جسٹس ہے. فوراً جواب ملتا ہے جناب یہی تو قرآن نے کہا تھا, ہم نے اپنے کاموں کو نہیں نافذ کیا نا, ہم اپنی شریعت کو نافذ کر دیں تو آج بھی مسلمان ممالک ون آف دا ٹاپ ہو جائیں گے انصاف کے معاملے میں, قانون کے معاملے میں, اور جناب جرائم 0% ہو جائیں گے. پرابلم یہ ہے ہم قرآن کو بھلا بیٹھے, شریعت کو بھلا بیٹھے اور دوسری قوموں سے انسپریشن لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. پرابلم یہی ہے, ہم کہتے ہیں جناب باہر بڑی صفائی ہے, بڑے جناب کلین ماحول ہے. حدیث نہیں سنی صفائی نصف ایمان ہے؟ کس مذہب میں یہ کہا گیا کہ نصف ایمان, نصف آف دا ریلیجن, ہاف آف دا ریلیجن صفائی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا. کتنی تعلیمات, طہارت, مسلمان سے زیادہ پاک کون رہتا ہے؟ بار بار وضو کرنے کا کیوں کہا گیا آپ کو, غسل کرنے کا کیوں کہا گیا؟ جمعے کو غسل فرض بھی نہیں ہے تو جمعے کو سنت ہے, سنت والا غسل کریں. بار بار صفائی, پاکیزگی, پیورٹی. اسلام ہماری تو نماز کی شرائط میں سے طہارت ہے. جب تک طہارت نہیں ہوگی ہم نماز شروع نہیں کر سکتے. ہم صاف نہ ہوں, بے غسل ہیں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے. بے وضو نہ ہو تو قرآن اٹھا نہیں سکتے. ہم سے زیادہ کون صفائی کی بات کرتا ہے؟ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلام نہیں آتا, ہم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور دوسری قوموں سے انسپائر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار کتنے ادب سے بات کرتے ہیں, کتنا پولائٹ بات کرتے ہیں. ارے اسلام کو تو پڑھیں. اسلام کہتا ہے ملاقات کریں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسکرانا صدقہ کہا گیا اسلام میں. اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو ہم امپلیمنٹ کر لیں نا, ہم سے زیادہ پولائٹ, ہم سے زیادہ خوش اخلاق, ہم سے زیادہ مینرز والی کوئی قوم ہی نہیں ہو سکتی. ہم خامہ خواہ دوسرے لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رول ماڈل ہے نا, نہ ان کو پڑھا, نہ ان کو سمجھا, نہ ان کو فالو کیا, اور دوسرے لوگوں نے ہماری کتابوں سے اٹھایا, امپلیمنٹ کر لیا. تھوڑا سا ہسٹری پڑھا بھی کرو. آج یورپ آپ کو بڑا صاف ستھرا چمکدار دکھتا ہے. صدیوں 200-300 سال پہلے یورپ میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے. لوگ کئی مہینوں تک گندے رہتے تھے. پڑھیں آپ ان کو. ہمارے پاس اس زمانے میں ہمارے بادشاہوں نے وضو خانے, غسل خانے اور حمام بنائے گئے. یعنی مسلمان صدیوں سے پاک صاف ستھرے رہنے والی قوم. یہ سب چیزیں وہاں نہیں تھیں. اب بھی اگر آپ کا کبھی موقع ملے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یورپ کے اب بھی اگر کسی پرانے ہوٹل میں چلے جائیں, کسی پرانے گھر میں جائیں, تو جو بیسن ہوتی ہے نا اس میں دونوں نل ساتھ کھلتے ہیں. ٹھنڈے پانی کا الگ ہوگا, گرم کا الگ ہوگا. تو میں سوچنے لگا کہ یار اس سے کیسے ہاتھ منہ دھوئیں گے, اتنا ٹھنڈا اور اتنا گرم. تو بتایا اس کو بند کر کے اسی میں پانی جمع کرتے ہیں اور اسی کے اندر منہ دھو رہے ہوتے ہیں. اب بتائیں یہ پاک صافی ہے یا گندگی ہے؟ یعنی یہ سب چیزیں نہیں سمجھ آئیں پچھلی قوموں کو. الحمدللہ یہ اسلام نے ہمیں تعلیمات دی, اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں. اگر میں صرف کبھی موقع ملا نا تو میں اسلام کی خوبصورتی اور ہماری انسپریشن جو دوسری قوموں سے, اس پر کبھی ہم بیان کریں گے کہ جس بات سے آپ دوسری قوموں سے متاثر ہوتے ہیں, چاہے وہ انصاف ہو, چاہے وہ صفائی ہو, چاہے وہ قانون ہو, چاہے وہ وقت کی پابندی ہو. وقت کی پابندی کی بات کر لو. لوگ کہتے ہیں یار وقت کی پابندی, بیرون ملک میں جاتے ہیں تو نہ ٹرین لیٹ ہوتی ہے تو نہ جہاز لیٹ ہوتا ہے, لوگ ٹائم پہ آتے ہیں, ٹائم پہ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کوئی ایک مذہب بتائیں, کوئی ایک ریلیجن بتائیں جس میں اتنی وقت کی پابندی ہو جتنی اسلام کے اندر وقت کی پابندی ہے. اب کیسے آپ کہیں گے, مجھے بتائیں. ہماری تو ایسی وقت کی پابندی ہے, 1 منٹ
زیادہ ہم سحری بند نہیں کر سکتے, 1 منٹ پہلے ہم افطار نہیں کر سکتے, 1 منٹ اوپر ہو جائے تو ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز ٹائم کے اندر, ابھی 1 منٹ باقی ہے تو نماز شروع نہیں کر سکتے. شروع بھی ٹائم کے اندر کرنی ہے, ختم بھی ٹائم کے اندر کرنی ہے. افطار ٹائم پر, سحری ٹائم پر. اچھا سبحان اللہ, ہمارے اوقات ابکار سارے نماز کے ٹائم پر. دیکھیں اسلام کے 5 فرض ہیں نا, مین جو پلر آف اسلام, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور پھر آ گیا اللہ پر ایمان لانا, توحید. ان چاروں میں وقت کی اہمیت دیکھیں. نماز بغیر ٹائم کی پابندی سے نہیں ہو سکتی. روزہ بغیر ٹائم کی پابندی سے نہ شروع ہو سکتا ہے نہ افطار ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ میں ٹائم کیا ہے؟ جب تک سال نہیں گزرے گا, سال گزرنے کے بعد, ٹائم پورا ہونے کے بعد ہماری زکوٰۃ ہم پر لاگو ہوگی. چوتھا کیا ہے؟ حج. اللہ اکبر, کیسی ٹائم کی پابندی ہے. جس دن عرفات جانا ہے اس دن عرفات جانا ہے. غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا تو نہیں نکلنا. رات مزدلفہ میں گزارنی ہے تو مزدلفہ میں گزارنی ہے. طواف الزیارہ کا ایک پرٹیکولر ٹائم ہے, اسی ٹائم میں طواف الزیارہ کرنا ہے. اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک رمی کرنی ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو نماز اور فرائض کے اندر ٹائم کا پابند بنایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, صفیں درست کر کے ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے. اس سے زیادہ کس مذہب میں ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل مسلمان نہیں بنتے. اول تو ان عبادتوں کو نہیں کرتے. اچھا عبادت کرتے بھی ہیں تو عبادت سے سیکھتے نہیں ہیں. نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں, باقی سارے کام ٹائم پہ نہیں کرتے. تو قصور کس کا ہوا؟ ہم کیوں انسپائر ہو رہے ہیں کسی اور سے؟ ہم کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ واللہ جیسا میرا اور آپ کا مذہب ہے, ہم سبحان اللہ اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ایسا مبارک دین دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو آج بھی دنیا کی بہترین قوم یہ مسلمان بنیں گے. آج بھی بہترین معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا اگر ہم قرآن پڑھیں, اگر ہم حدیث پڑھیں اور امپلیمنٹ کرنے جائیں. اب جب ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا, ہیں سارا ہی معاشرہ بگڑا ہوا ہے. کسی کو کہیں بھائی جھوٹ نہ بولیں, اچھا بھائی ٹھیک ہے میں سچ کہہ لوں گا, کیا باقی سارے تو جھوٹ بول رہے ہیں. کسی کو کہیں بھائی دھوکہ نہ دیا کرو مارکیٹ میں, ملاوٹ نہ کرو, بےایمانی نہ کرو, تو کہتے ہیں ساری مارکیٹ کرتی ہے, میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, قبر میں اکیلے جانا ہے یا سب نے ساتھ جانا ہے؟ جواب دینا. اکیلے جانا ہے. اکیلے ہی نبی پاک سے ملنا ہے نا قبر میں. دیدار تو میں نے اکیلے نے کرنا ہے نا. میں یہ تو جواب دے سکوں گا کہ حضور میں اپنے حصے کا چراغ جلا کے آیا ہوں, میں اپنے حصے کا کام, میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے دھوکہ نہیں دیا, میں نے مسلمانوں کو تکلیف, اپنا کام تو کریں. ہم کہیں سارے غلط. اور ہمیشہ یاد رکھیں ایک ایک کر کے ہی معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ہم سب اپنے حصے کا چراغ جلائیں, ہم سب اپنے حصے کا کام شروع کریں نا. جو شریعت کے احکام مجھے پتہ چلتے جائیں میں اپنی ذات پر نافذ کرنے لگوں. آپ دیکھیں معاشرے میں فرق آنا شروع ہو جائے گا, اچھی چیزوں کی ریفلیکشن آتی ہے. ہم سب کے صحیح ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرتے. آج اس جمعے کے بیان میں ایک نیت کر کے جائیں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک, میں 6 فٹ 5 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکا, پورے ملک میں اسلام نافذ کرنے چلا ہوں. پہلے اپنے اوپر تو نافذ کر لوں نا, میں تو اچھا انسان بنوں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں اکیلے ہی جواب دینا ہے, تو ہم اپنے معمولات کو درست کریں. انشاءاللہ اس کی آپ برکتیں دیکھیں گے اور آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں, آپ دیکھیں گے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. دوستو آپ نے سنا کہ اسلام ہمیں عدل, انصاف اور پاکیزگی اور ٹائم ٹیبل کا ڈسپلن کس انداز سے سکھائے. اب ہمیں ان اندازوں کو جان کر, سیکھ کر اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. دوستو میں تو کہوں گا یہ ویڈیو بہت اچھی رہی. آپ اپنا رائے ضرور دیجیے گا, یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اچھی لگی تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.